سر آپ نے اللہ کی ہدایت اور فقہا کی ہدایت یا مسالک کی اس میں فرق واضح کیا، تو ظاہری بات ہے جن لوگوں کا دین میں گہری مطالعہ ہے وہ تو ان دونوں میں فرق محسوس کرے گا اور وہ اللہ کی ہدایت پر ہی چلے گا، اور جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھ نہیں رکھا ہوا اور نہ ہی وہ زیادہ مطالعہ کر کے یا پڑھ کر دین میں دونوں ہدایتوں میں فرق نہیں محسوس کرتے، وہ لوگ تو خلوص سے فقہا کے مذاہب پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ معاملہ تو میں اپنا بھی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے ان کے عذر کو۔ لیکن اتنی بات واضح رہنی چاہیے کہ میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے، کیا مسلکوں میں رہنا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی کے پاس ہم ایک دفعہ ملنے کے لیے گئے، ہم ہر ہفتے جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے، بلکہ بعض مہینوں میں ہر ہفتے میں 2 دفعہ جانا ہوتا تھا، جب تک وہ درس دیتے رہے تو 3 دفعہ تھا۔ تو اس میں ایک دن انہوں نے کہا کہ سوال پوچھا ہم سے کہ کیا مذہبی انسان جنت میں جائے گا؟ ہم نے صاحب جی بالکل جائے گا، مذہبی انسان نہیں جائے گا تو اور کون جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں دینی آدمی جنت میں جائے گا۔ مذہبی وہ مسلکی کے معنی میں بول رہے تھے کہ مسلک کی کو ماننے والا اور اس کے نتیجے میں حق کو چھوڑنے والا آدمی دوزخ میں جا سکتا ہے۔ تو اگر جب بھی کسی کے سامنے یہ مقابلہ آ جائے کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور میرا مسلک یہ کہہ رہا ہے، اب وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے مسلک کی بات مانے گا تو یہ مجرم ہے۔ ایسے مسلک پرستی جو ہے وہ ہمارے ہاں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم سارے کے سارے اپنے مسلک پر قائم رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب پتہ چلے کہ نہیں یہ قرآن کے خلاف بات ہے، مثلا قبر پرستی پتہ ہے سب کو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مانتے ہیں، تو یہ اب غلط بات ہے۔ تو جو چیز جب ٹکراؤ یہ ہو جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بتانے والا کون ہے، آپ کے سامنے بات آ گئی ہے، خواہ آپ کے کسی بھائی نے بتائی ہو، آپ کے محلے والے نے بتائی ہو، آپ کی بیگم نے بتائی ہو، آپ کے شوہر نے بتائی ہو، بات سامنے آ گئی کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اب غور کم از کم شروع کر دینا چاہیے، سوالات پوچھنے شروع کر دینے چاہیے، چھوڑیے اسی وقت جب آپ کی تسلی ہو جائے، لیکن آپ یہ کہہ کر نہیں بے وہابی ہے اس کی بات میں نے کیا سننی ہے، یہ اس کو کیا پتہ، پڑھا لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو مثلا میں نے بتایا تھا آپ کو ایک دفعہ شاید کسی اور مجلس میں کہ میں نے جمعے کا خطبہ دینے کے بعد سوالات کے لیے بیٹھتا ہوں، جی یہی بتایا تھا، تو وہ کہا کہ 70 سال بابیاں نہیں میں گل سنا کہ تیری گل سنا۔ اب یہ ایک لحاظ سے استدلال ہے ایک عام آدمی کے لیے، لیکن جب بات سامنے آ گئی، خواہ وہ میری زبان سے آ گئی جو 10 سال کا ہے اور ایک 70 سال کے بزرگ سے بات سنی ہوئی ہے، تو شرک کے بارے میں اور دین قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے، اس میں پھر نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی پوری محنت سے توجہ سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔